السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 143 143 کے بعد۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 143 143 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رسول، مگر پیغمبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کے ایلچی ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں اس کے مخلوق تک۔ اس سے اعلیٰ، اس سے بڑی جو ہے حیثیت نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیا جائے، اللہ کا شریک بنا دیا جائے یا اللہ کا بیٹا بنا دیا جائے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ قد خلت، تحقیق گزر گئے، من قبل ہی، ان سے پہلے، الرسل، تمام حقیقی پیغمبر۔ آفا ان، کیا پس اگر ماتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، مر جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم، اصل میں ہے انقلبتم، کیا انقلبتم، تم پھر جاؤ گے۔ انقلاب کے معنی تبدیلی، کیا تم تبدیل ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اوپر اپنی ایڑیوں کے۔ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کی شہادت کی جو ہے وہ افواہ پھیلی تو صحابہ کرام بددل ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اس پریشانی پر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جس طرح پہلے تمام پیغمبر تھے، اور وہ سب پیغمبر دنیا میں آئے اور اگلے جہان چلے گئے اپنی عمر گزار کر، اپنی ذمہ داری پوری کر کے، کیا یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی اگر اپنی عمر پوری کرنے کے بعد فوت ہو جائیں تو کیا تم جو ہے اسلام چھوڑ کر جو ہے اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، یعنی تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ اگر نبی جو فوت ہو گیا، نبی نہیں رہا، تو کیا امتی جو ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ نبی اگر فوت بھی ہو جاتے ہیں تو نبی کے مشن کو، آپ کے دین کو دنیا میں پھیلانا یہ نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کا فریضہ ہے، یہ ساری امت کا فریضہ ہے کہ اب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اب ہر کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ ساری دنیا تک جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیۃ، تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیت کا بھی علم ہے تو اس کی تبلیغ کرو، اس کو آگے پہنچاؤ۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے دین جو ہے آگے امت تک پہنچایا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی، انہوں نے اس تربیت کی، تعلیم کی بنیاد پر آگے امت کو جو ہے اللہ کا آسمانی دین منتقل کیا، اور وہ خالص آسمانی دین جو ہے ہم تک پہنچ گیا ہے، اور قیامت تک وہ جائے گا خالص دین جو ہے۔ بے شک 72 ناخالص فرقے جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں، لیکن جو اصل ہے وہ مٹے گا نہیں، قیامت تک رہے گا۔ جو اصل دین ہے، بے شک یہ 72 فرقوں میں جو ہے وہ گم ہو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پودا آپ لگائیں زمین میں، اس کے گرد جو ہے کتنے گھاس پھوس جو ہے وہ، کتنے پودے جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر پودے کا مالک جو ہے اور جتنے وہ زائد پودے جو ہے پیدا ہوئے ہیں، سب کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے کہ انہوں نے جعلی
جو پودے اگے ہیں انہوں نے اصل پودا جو ہے اس کے مت مار دی ہے، اس کو گھیر لیا ہے، اس کو اپنے اندر چھپا لیا ہے۔ تو یہ چھپ تو سکتا ہے اسلام 72 فرقوں میں، لیکن اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس نصیحت کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن قیامت تک جو ہے وہ چلے گا، اور اس کلمہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جو ہے ہر امتی پر، مرد ہو یا عورت، اس پر فرض ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آیت کا بھی میری طرف سے تمہیں علم ہے، میری طرف سے علم، یعنی جو آیت کی وضاحت تفسیر میں نے کی ہے وہ آگے پھیلانی ہے۔ جو میرے علاوہ فرقے جو ہے تفسیریں لکھتے پھریں وہ نہیں، منی کا انی کا لفظ ہے، میری طرف سے جو آیت کا تمہیں میں نے علم دیا ہے، وضاحت دی ہے، تفسیر دی ہے، اس کو آگے پہنچائیں۔ جو لوگوں نے تفسیریں لکھ لی ہیں، جو لوگوں نے جو ہے آیتوں کی جو ہے وضاحتیں کی ہیں، وہ نہیں۔ لوگوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے پر کفر لگا رہا ہے، کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ پہلے پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ اور یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے کرم کیا ہے اس قوم پر، ورنہ مساجد میں جو ہے گولیاں چلتی تھیں، امام بارگاہوں میں گولیاں چلتی تھیں۔ تو یہ کیوں تھا؟ یہ فرقوں کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی جو ہے حفاظت فرمائی ہے، اور یہ محفوظ رہے گا قیامت تک۔ فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں تو کیا تم جو ہے اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، بدل ہو جاؤ گے تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جن کی تربیت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، نہ ایسے تربیت کرنے والے ہو سکتے ہیں دنیا میں، اور نہ ایسے تربیت کیے جانے والے شاگرد ہو سکتے ہیں۔ شاگرد بھی بے مثال ہیں، اور تربیت کرنے والے اللہ کے رسول جو ہیں اور ان کی تربیت کا جو سلیبس ہے قرآن پاک، وہ سب کا سب بے مثال ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام تربیت کریں، صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کریں، اور وہ بعد میں گمراہ ہو جائیں۔ فرقے کا ہر مولوی جو ہے اس کے ہزاروں ماننے والے ہوتے ہیں، وہ فوت بھی ہو جائیں تو ان کی تعداد کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ اور نبی تربیت کرے، صحابہ کرام کے دو سارے کے سارے جو ہے گمراہ ہو جائیں، یہ بس ٹھیک ہے، جو الزام بہتان لگانا لگائے رکھو، ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے۔ یہ اصل میں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کا اثر، قرآن پاک کا اثر جو ہے، اس کی اصل میں یہ انکار ہے، نفی ہے دنیا میں، کہ دیکھو لوگوں ہمارے نبی کی زبان میں نہ کوئی اثر تھا، نہ آپ کے قرآن میں تعلیم میں بھی کوئی اثر تھا، اس لیے جو ہے نبی علیہ السلام کے فوت ہونے پر سارے صحابہ جو ہے گمراہ ہو گئے۔ یہ اصل میں یہ اسلام دشمنی ہے۔ یہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی کی زبان میں بھی اثر نہیں تھا، اور آپ کے دین میں بھی کوئی اثر نہیں تھا، اور ہم نے جو فرقے بنائے ہیں ان میں بہت زیادہ اثر ہے۔ دیکھ لو، ہر فرقے کا مولوی جو ہے اس کے پیروکار ہزاروں ہیں، اور اس کے فوت ہونے کے بعد جو وہ کم نہیں ہوتے، وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ آسمانی دین سے جن کی جو ہے تعلیم و تربیت کرے، وہ جو ہے وہ جو گمراہ ہو گئے، وہ کوئی بات نہیں، جتنا جھوٹ بولنا ہے بول لو، کوئی بات نہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور وہ فیصلے کرے گا کہ تم نے میرے نبی کی زبان کو بے اثر کر دیا، تم نے میرے آسمانی دین کو بے اثر کر دیا، کہ ان کے فوت ہونے کے بعد جو ہے سارے بے اثر ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ یہ جھوٹ جو ہے، یہ بہتان جو ہے، یہ صرف اسلام دشمنی کی دلیل ہے۔
جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، انہوں نے فرقے بنائے اسلام کے خلاف ہیں، ان کے یہ کھلم کھلا اسلام دشمنی ہے۔ اگر وہ فرقے نہ بناتے تو ساری دنیا جو ہے کتاب و سنت کی ماننے والی ہوتی۔ انہوں نے فرقے بنائے، اور دیکھ لیں آج کے دور میں جو فرقے ہیں، فقہ حنفی یا فقہ جعفری سے جو بنے ہیں، آپ ایمانداری سے جو ہے ذرا سروے کر لیں کہ کس قدر ان کے اندر گمراہی ہے، کس قدر۔ اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں کتنے فرقے ہیں، حنفیت سے اور شیعہ جو ہے فقہ جو ہے اس کے کتنے زیادہ فرقے ہیں۔ یہ ملک شام میں دروز جو ہے شیعہ فرقہ ہے، اور اس کے میڈیا پر دے رہے ہیں کہ وہ پیغمبر کو نعوذ باللہ شیطان گنتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ میڈیا والا بتا رہا، کیسٹ میں نے سنا ہے۔ اس سے دیوبندی فرقے جو ہے یہ بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی فرقے بنے ہیں، بنانے والوں کو سارا اس کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن، یہ یاد رکھیں۔ جس شخص نے بھی کوئی نیا کام شروع کیا ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں، اور جتنی دنیا جو ہے اللہ کے آسمانی دین سے ٹوٹ کر اس کے پیچھے چلی ہے، اس سب مخلوق کا حساب اس شخص نے دینا ہے جس نے ان کو اللہ کے آسمانی دین سے توڑ کر اپنے فرقے کی طرف جو ہے وہ ان کو لے آیا۔ قیامت کے دن جو ہے وہ اس کا حساب وہ دے گا، اللہ اس سے حساب لے گا، نہیں چھوڑے گا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر جو ہے وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ تم اسلام چھوڑ دو گے؟ ہر پیغمبر، کتنے پیغمبر آئے ہیں، سب دنیا میں آئے اور چلے گئے، تو اگر وہ نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو جو تم دین اسلام ہی چھوڑ دو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑا ان کے فوت ہونے کے بعد۔ اب جو بھی یہ فرقہ جو ہے وہ ان پر بہتان لگا رہا ہے، یہ صرف اصل دین سے دشمنی کی وجہ ہے، ورنہ انہوں نے کسی نے گمراہی اختیار نہیں کی۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ نبی کے صحابہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، پہلے پارے کا آخری رکوع ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والو، جس سے تم اس قرآن کے پر ایمان لائے ہو، اس کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں پر، اگر باقی امت جو ہے وہ بھی اسی طرح ایمان لائے گی تو پھر ہدایت والے ہوں گے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اور نبی علیہ السلام کو آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا کہ جس طرح تمہارا ایمان ہے اس قرآن پر، اسی طرح باقی لوگوں کا ایمان ہوگا اس قرآن پر، تو پھر بھی ہدایت والے ہوں گے۔ اور اگر انہوں نے اس قرآن کے ایمان کو چھوڑ کر فرقے بنا لیے تو پھر وہ ہدایت پر تو نہیں ہوں گے، پھر وہ اللہ کی ہدایت کو جو ہے جھٹلانے والے ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام پر بہتان، گمراہی کے الزامات لگانے والے تو ہو سکتے ہیں، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَمَن يَنقلب، اور جو شخص بھی پھر جائے گا، عَلَىٰ عَقِبَیہِ، اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے، جو اسلام چھوڑ کر جو ہے کفر کی طرف چلا جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، پس ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتا اللہ کو شیئا، کچھ بھی۔ جس نے جانا ہے بے شک چھوڑ کر چلا جائے، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کی عظمت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ اللہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے، اللہ چاہے ساری دنیا کو جو ہے اس ایمان کی نعمت جو ہے ان کے دلوں میں داخل کر دے، وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ہماری کوشش دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جو اسلام کے لیے کوشش کرتا ہے، کون ہے جو گمراہی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر،
اور ہم صحابہ کرام کو گمراہ کہنے والے جو ہیں، کبھی اپنے سامنے شیشہ رکھ کر قرآن پاک کا بھی دیکھ لیں کہ ہم یہودیوں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ جتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں سوائے جزیرۃ العرب کی ریاستوں کے یا افغانستان، سب جو ہے کافروں کی شیطانی جمہوریت جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اپنا گریبان نہیں دیکھتے، صحابہ کرام کو گمراہ کرتے ہیں۔ تم کون سی خدمت کر رہے ہو بھی دین کی؟ تم تو یہود و نصارہ کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہو، تم تو یہود و نصارہ کی خدمت کر رہے ہو، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے دین کی تم جو ہے کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ ذرا اپنا گریبان بھی جھانک کر دیکھ لو نا کہ الزام لگانے والے جو ہیں وہ کون سے دین کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے فتنے کی، یہ حقیقت ہے۔ فرمایا کہ اور یہ جو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کافروں کے فتنے کی، یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے، اس کو ایسے آسان نہ سمجھیں، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ تم نے اللہ کی مخلوق اور اللہ کی زمین پر کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے۔ جیسا کسی کے گھر میں ڈاکو آ جائیں اور ڈاکوؤں کی حمایت کرنے والا بھی ڈاکوؤں کی طرح ظالم ہی ہوتا ہے، اس طرح یہود و نصارہ کے فتنے کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کرنے والے معاون کار جو ہیں وہ انہی جیسے ہیں، ان سے کم نہیں ہیں، بلکہ قرآن پاک کے فیصلے کے مطابق کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ جو کافروں کے فتنوں کو مسلط کرتے ہیں، یہ منافق ہیں، اور منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے۔ اتنا مجرم کافر نہیں ہے جتنا منافق مجرم ہے، اور منافق قرآن نے کہا ہے کہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں سے آگ پھوٹے گی ان کے جسموں سے گزر کر آگے اوپر منافقین کے اوپر درجہ ہے کافروں کا، کافروں تک جائے گی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نظام مسلط کرنا یہود و نصارہ کا، اور صحابہ کرام پر الزام لگانا کہ وہ گمراہ ہو گئے، کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، گمراہ ایسے ہی ہو گئے، جھوٹے ہو گئے گمراہ؟ وہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل کے اندر ان کی صفات بیان کر دیں، ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں، تورات انجیل کے ذریعے ان کی خوبیاں بیان کر کے یہود و نصارہ پر لازم کر دیا کہ وہ میرے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ جو ہیں ان پر ایمان لائیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، پہلی امتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر ایمان لانا جو ہے ان پر لازم کر دیا، ان کی کتابوں میں ان کی صفات گنوا کر ان پر صحابہ کرام کی شان و عظمت کو پر ایمان لانا لازم کر دیا ان پر۔ کیا یہ ہم جو صحابہ کرام کو جو ہے گمراہ کہتے ہیں، یہ کہیں کسی آسمانی کتاب میں ہمارا بھی نام آیا، ہمارے فرقے کا بھی نام آیا ہے کہ اس فرقے کے لوگ جو ہیں ان کو بھی ہم نے جو ہے تورات انجیل میں بیان کر دیا تھا؟ ایسے بات نہیں بنے گی، دلیل سے بات بنے گی، صرف جہالت سے کام جو ہے وہ نہیں چلتا، دلیل ہونی چاہیے۔ جب قرآن نے ان کی صفات بیان کی ہیں کہ اشداء علی الکفار سورہ فتح کے اندر کہ میرے نبی کے صحابہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں لیکن رحماء بینہم آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہیں، یہ قرآن کے فیصلوں کو تم بدل رہے ہو، نہیں بدلا جا سکتا۔ اللہ نے اعلان کیا قرآن میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لا مبدل، سورہ کہف ہے، لا مبدل کلمات اللہ، کوئی بدلنے والا نہیں ہے اللہ کے فیصلوں کو۔ صحابہ کرام جو ہے یہ قرآنی شخصیتیں ہیں، ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شان و عظمت دی ہے، جن کو اللہ کے رسول کی تعلیم و تربیت حاصل نہیں ہوئی،
وہ ان کو گمراہ نہیں کہہ سکتے اور نہ ثابت کر سکتے ہیں۔ جھوٹی حدیثوں کا سہارا لے کر، جھوٹے فتووں کا سہارا لے کر، جھوٹی تفسیروں کا سہارا لے کر، جھوٹی تاریخ کا سہارا لے کر جو ہے ان کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ انہوں نے اسلام کو غالب کیا ہے۔ سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں نے اپنے پیغمبر کو سچا دین اور سچی ہدایت دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دنیا کے تمام دینوں پر اس آسمانی دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس آسمانی اسلام کو کیسے غالب کیا؟ اس کو جزیرۃ العرب میں نافذ کیا۔ جزیرۃ العرب کا کفر و شرک مٹا کر، گندگی صاف کر کے، اللہ کی زمین کو پاک کر کے وہاں اللہ تعالیٰ کا آسمانی دین جو ہے وہ نافذ کیا۔ آج تک نافذ ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی محنت جو ہے آج تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی یہ نعمت جو ہے۔ تم نے کون سا تیر مارا ہے؟ انہوں نے تو اسلام نافذ کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، تم نے جو ہے یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہو اور کلمہ بھی پڑھتے ہو اور کہتے ہو صحابہ کرام گمراہ ہو گئے۔ دلیل سے بات کرو نا۔ جہالت کو کوئی نہیں مانتا، دلیل کو مانتے ہیں لوگ۔ کیا ہم نے اسلام غالب کیا ہے یا کافروں کا فتنہ غالب کر کے بیٹھے ہم؟ کریں ذرا فیصلہ، سمجھائیں ذرا اپنے دل کو۔ صحابہ کرام کو گمراہ کہنے والے خود جو ہے کافروں کے فتنے کو جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کی کیا صلاحیت ہے صحابہ کرام کو گمراہ کہنے کی؟ جن کے فیصلے قرآنی ہیں، جن کی زندگیوں کے۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے جن کو جو ہے پورے تمام صحابہ کرام کو جنتی قرار دیا ہے، فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس دین پر چل رہے ہیں وہ فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے۔ بعد میں آنے والے بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دین پر چلیں گے تو وہ بھی جنتی ہوں گے قیامت تک۔ یہ اپنے اپنے فرقے بنا کر، اپنی اپنی فقہیں جو ہے کتابیں لکھ کر جو ہے یہ صحابہ کرام پر بہتان لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے لگائیں آپ کا، ہم نے جو ہے آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ ضرور کرے گا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اللہ کے دین کو نافذ کر کے غالب کیا اور ہم کافروں کا فتنہ نافذ کر کے جو ہے اس کو غالب کر کے بیٹھے ہیں۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ ہم کس کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کر کے کس کو غالب کر رہے ہیں ہم۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کے دین کو نافذ کر کے جزیرۃ العرب کے اندر اس کو غالب کیا تھا۔ غالب کرنے کا یہ طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ کیا ہم بھی آج تک اسلام کو نافذ کر کے اس کو غالب کر سکے ہیں؟ نہیں، ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ اور کافر اپنا جو ہے فتنہ مسلط کر کے کلمہ پڑھنے والے ملکوں پر اور اپنا جو ہے فتنہ مسلط کر کے بیٹھا ہے، غالب کر کے بیٹھا ہے، اور ہم اس کے فتنے کو غالب کر رہے ہیں۔ بات دلیل سے کرنی چاہیے، صرف غصہ اور صرف جو ہے صحابہ کرام کی جو ہے وہ عظمت کو جو ہے گدلا کرنا، اس سے بات نہیں بنے گی، یاد رکھیں۔ اللہ کا جو دین نافذ کیا نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو قیامت تک رہے گا، آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا مثال کے طور پر۔ اللہ نے اس کو مثال کے طور پر قائم کیا ہے تاکہ قیامت کے دن کوئی ملک جو ہے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا یہ نہ کہہ سکے جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اسلام بھی نافذ کرنا ہے۔ تو ہم نے جو ہے کہاں اسلام نافذ کیا؟
ہم تو قرآن کی مخالفت کرتے کہ نہ پڑھو اس کو سمجھ کر، خود بھی نہیں پڑھتے۔ ہم تو اس قرآن کے دشمن ہیں، ہم اس کو غالب کیسے کر رہے ہیں؟ اور جنہوں نے حقیقی طور پر جو ہے وہ اس کو جو ہے غالب کیا ہے، ان کو گمراہ کہنا کیسے، کیا دلیل بنتی ہے؟ صرف جھوٹ سے ہی ان کو جو ہے گمراہ قرار دیا جا رہا ہے، جھوٹ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے قرآنی فیصلوں کو صرف اللہ تبدیل کر سکتا ہے، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ کا پیغمبر بھی جو ہے اللہ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام نے یہ زخمی ہو گیا، آپ نے فرمایا وہ قوم کس طرح نجات پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے؟ اللہ نے فوراً وحی بھیج دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فیصلہ کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا۔ یہ کامیاب اور ناکام ہونا، یہ فیصلے آپ نہیں کر سکتے، یہ فیصلے اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کو لا تبدیل لکلمات اللہ، تبدیلہ اس میں نکرہ ہے۔ کوئی بھی شخص نبی سے لے کر نیچے تک اللہ کے فیصلے کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس میں نکرہ عام ہے، اس میں سب لوگ آ جائیں گے، نبی بھی اور غیر نبی بھی، کہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، کوئی بھی اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ نے اپنے قرآن میں فیصلہ فرما دیا اور جو نبی علیہ السلام اپنے زبان مبارک سے فرما دیا صحابہ کرام کے بارے میں، کوئی امتی ان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جن کو جنتی کہا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 100% جنتی ہیں، اور جن کو منافق کہا ہے وہ 100% منافق ہیں۔ تو جو قرآن کی باتیں ہیں وہ نہیں ہم لیتے، کہ ہمارے نبی نے تو صحابہ کرام نے مل کر اسلام کو غالب کیا تھا، اللہ کی زمین پر نافذ کیا تھا، اور ہم جو ہے کافروں کی شیطانی جمہوریت اور کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور گمراہ جو ہے ہم ان کو کہہ رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ کیا تھا اس دور میں؟ آپ کی آسمانی تربیت تھی صحابہ کرام کی، وہ ہیرے موتی اور وہ جو ہے ہیرے پیدا کیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی چمک انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جو ہے دنیا بھر میں جو ہے ان کی چمک جو ہے وہ پھیلے گی، اور پھیل رہی ہے، پھیلی ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا فرقہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پر میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ چل رہے ہیں، اور باقی دنیا کے لوگ جو ہے اس ہمارے دین پر چلنے والے ہوں گے تو وہ فرقہ جنتی ہوگا۔ جو میرے صحابہ کے دین پر نہیں چلیں گے، اپنے فرقے بنا لیں گے، وہ جنتی فرقہ نہیں ہوگا۔ جھوٹ بول بول کر جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانا، صحابہ کرام کو گمراہ قرار دے کے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیکیدار بنا لینا اسلام کے۔ اللہ کے بندو، تمہارا رویہ تو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تم تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی زبان میں اور ہمارے پیغمبر کے دین میں نعوذ باللہ کوئی اثر ہی نہیں تھا، کہ جب تک زندہ تھے تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کی تعداد، جب فوت ہو گئے تو سارے دوڑ گئے، سب گمراہ ہو گئے۔ کیا بتا رہے ہو لوگ دنیا کو؟ یہ دنیا کو جو کچھ بتا رہے ہو نا، یہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے بتا رہے ہو، کہ لوگ ہمارے فرقے کے پیچھے چلیں، اسلام کی بات نہ کریں۔ آگے یہ فرمایا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جلد اللہ تعالیٰ جزا دے گا حقیقی شکر گزاروں کو، جو اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ کے دین، شکر کے معنی قدر کرنا، جو اللہ کے دین کی قدر کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی کی قدر کرنے والے ہیں، جو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد جو ہے اس کا معاوضہ دے گا، بدلہ دے گا۔
کیونکہ بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا مما کان لنفس، نہیں ہے لائق واسطے کسی جان کے ان تموت، یہ کہ وہ مر جائے۔ کوئی جان اللہ کے حکم سے جو ہے کے بغیر مر نہیں سکتی اپنے آپ۔ جتنی مرضی وہ گولیاں کھا لے، اگر اس کی موت نہیں لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ گولیاں کوئی اثر نہیں کریں گی۔ جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے اس کو کوئی جو ہے ہلاک نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر بندے کے پاس ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، ایک اس کے آگے ہوتا ہے، ایک اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے 2 باڈی گارڈ حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں فرشتے، اور فرشتہ بڑی طاقتور جو ہے مخلوق ہے، اور جس کو رب نے زندہ رکھنا ہے اس کو مار نہیں سکتا کوئی بھی، اور جس کو مارنا چاہے گا رب اس کو زندہ نہیں رکھ سکتا کوئی بھی۔ فرمایا کہ کسی جان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ، مگر ساتھ اللہ کے حکم کے۔ موت آئے گی اللہ کے فیصلے پر، بغیر اللہ کے فیصلے پر کسی کی موت نہیں آ سکتی۔ فرمایا کتاباً مؤجلہ، کتاباً یہ لکھا ہوا ہے، ازل سے اللہ نے لکھا ہوا ہے، مؤجلہ مقررہ وقت پر۔ یہ مقررہ وقت جو ہے ہر انسان کی موت کا، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ ساری دنیا کسی پر بم چلا لے، کوئی بم نہیں چلے گا، کوئی اس کا بال تک نہیں بگڑے گا۔ اگر اللہ نے اس کو زندہ رکھنا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ چھری ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کے ہاتھ میں ہے، گردن جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی چھری کے نیچے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے اسماعیل کی گردن کاٹنا جو ہے یہ منظور نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ اس نے تو باپ بیٹے کا جو ہے وہ دل کی کیفیت جو ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت جو ہے اس کو دیکھنا تھا۔ گلا کٹوانا تو اللہ کا مقصد ہی نہیں تھا، اسی لیے چھری نے گلا نہیں کاٹا۔ یہ سارے جو ہے موت کے سامان جو ہیں یہ سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ میں نے 1965 میں جب انڈیا نے رات کے اندھیرے میں جو ہے بم گرائے پاکستان کے علاقوں میں نے بم گرے ہوئے میں نے کھیتوں کے اندر دیکھے، نہیں چلے۔ کس نے نہیں چلنے دیا ان کو؟ اللہ رب العزت نے نہیں چلنے دیے۔ نمرود نے جلانا چاہا ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا خبردار نہیں جلانا۔ تو زندگی موت جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے۔ کافروں کو، ظالموں کو، دشمنوں کو جو ہے یہ اختیار نہ دیا کریں، اپنا ایمان خراب نہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، کوئی بات نہیں۔ ہمارے ان پڑھ بزرگ جو ہے ہمیں سمجھایا کرتے تھے پنجابی سے کہ جڑی رات قبر سے آنی ہے باہر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے جس آدمی کا جس رات قبر پہنچنے کا فیصلہ کر دیا ہے وہ اسی رات پہنچے گا، وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ بزرگ ہمارے بالکل ان پڑھ، اللہ کی قسم ایسی ایسی نصیحتیں کرتے کہ میں نے قرآن پڑھ کر حیران میں ہوا کہ انہوں نے ایسی قرآن کی باتیں کہاں سے سیکھ لی تھیں۔ ان کے اندر شرافت تھی، وہ کوئی ایسی ویسی جو ہے وہ باتیں الزام تراشی ان کے اندر بالکل نہیں تھے، بالکل سادہ لوگ، کوئی بہتان، کوئی جو ہے میرا تعلق میرے والدین کا تعلق شیعہ خاندان سے ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں رب کی لعنت ہو جھوٹ بولنے پر، میں نے اپنی والدہ یا اپنے والد کے منہ سے کبھی بھی صحابہ کرام کی گستاخی کا کوئی جملہ کوئی لفظ نہیں سنا۔ شیعہ ہونے کے باوجود وہ اتنے شریف لوگ تھے، میں قسم کھا کر کہتا جھوٹے پہ رب کی لعنت ہے۔ مجھے روکا گیا میرے پھوپھی زاد بیٹے نے کہ جی میرے والد صاحب کو کہا ماموں یہ جو ہے حافظ صاحب کی مسجد میں جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ممتاز کیوں جاتا ہے، کہاں کیا کرتا ہے ماموں؟ جی وہاں جا کر پڑھتا ہے۔ تو ممتاز بات سنا،
میں اس کو روک دوں یہ نمازیں چھوڑ دے، یہ قرآن چھوڑ دے، مجھے کیا ملے گا؟ پڑھنے دو جو جہاں پڑھتا ہے اس کو۔ اگر میں اس کو روک دوں گا یہ گھر بیٹھ کے نمازیں چھوڑ دے گا، قرآن چھوڑ دے گا، تو سارا عذاب مجھے ملے گا۔ جانے دو اس کو جہاں جاتا ہے، قرآن ہی پڑھتا ہے نا، نمازیں ہی پڑھتا ہے نا، پڑھنے دو اس کو، اللہ گواہ ہے۔ تو میں نے کبھی اپنی والدہ یا کبھی اپنے والد کے منہ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کبھی صحابہ کرام کے خلاف جو ہے کبھی میں نے جو ہے ان کے ایک لفظ تک نہیں سنا۔ ٹھیک ہے وہ سنے سنائے عقیدے پر جو ہے وہ شیعہ تھے، لیکن ان کے اندر برائی نہیں تھی، گالیاں دینے والی جو ہے صحابہ کرام کو برا کہنے والی۔ میں حلفاً کہتا ہوں میں نے ایک لفظ بھی کبھی نہیں سنا اپنے والدین کے منہ سے ان کے خلاف۔ شرافت اس کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی میں جو ہے نعمت ہے کہ انہوں نے یہ رستہ اختیار ہی نہیں کیا۔ اس کا تو شرافت تھی کہ انہوں نے یہ رستہ اختیار ہی نہیں کیا۔ فرمایا کہ وما کان لنفس، نہیں لائق بات سے کسی جان کے ان تموت، یہ کہ وہ مر جائے اللہ باذن اللہ مگر ساتھ اللہ کے حکم کی، کتاباً یہ لکھا ہوا ہے مؤجلہ مقررہ وقت پر، ہر شخص کا موت کا مقررہ وقت اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، جو شخص ارادہ کرے گا بدلے دنیا کے کا، جو اپنے نیک کاموں کا بدلہ دنیا میں دینا چاہے گا اللہ تعالیٰ سے، نوتے ہی ہم دے دیں گے اس کو، منہا اس دنیا میں سے۔ جو نیکیاں کر کے بدلہ جو ہے وہ دنیا میں دینا چاہے گا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو دے دیتے ہیں بدلہ دنیا میں۔ ٹھیک ہے بھائی، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے میری تعریف کریں، یہ اپنی نیکی کا بدلہ دنیا میں وصول کر رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے ثواب الآخرت، بدلے آخرت کے کا، جو دنیا سے کچھ نہیں چاہتا، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نوتے ہی منہا، ہم دے دیں گے، نوتے ہی ہم دے دیں گے اس کو، منہا اس آخرت سے، اور دنیا اس کو مفت مل رہی ہے ساری۔ وَسَنَجْزِي، اور جلد ہم بدلہ دیں گے شاکرین، حقیقی قدر کرنے والوں کو، حقیقی شکر ادا کرنے والوں، اللہ کی نعمتوں کی جو قدر کرتے ہیں، عزت و احترام سمجھتے ہیں، ان کی عظمت جو ہے وہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو ضرور بدلہ دے گا اس کا۔ وَقَيٍّ، اور کتنے ہیں، من نبیٍ، نبیوں میں سے، قاتل، لڑائی کی، معہو، ساتھ ان کے مل کر، ربیون، رب کے ماننے والوں نے، کثیر، بہت سی تعداد میں۔ پہلی امتوں کے کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے نبی کا ساتھ دے کر کافروں کے ساتھ قتال کیا، جہاد کیا۔ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے بیٹوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے جب کافروں نے ان کو لٹکارا تو اللہ کے رضا کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ بلکہ کل تو ہم نے پڑھا ہے کہ غزوہ احد میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایسے بھی تھے جو شہادت کی، موت کی خواہش رکھتے تھے، تو تم نے جو ہے ان کو شہید ہوتے ہوئے مومنین اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں کتنے واقعات ہیں کہ شہادت کی خواہش تھی۔ ایک صحابی میدان جنگ میں جو ہے، میدان احد میں جو ہے کھجوریں کھا رہے ہیں، باقی کھجوریں چھوڑ کر زمین پر پھینک دی، کہنے لگے میں اللہ کی جنت سے جا کر کھجوریں کھاؤں گا۔ کھجوریں کھانا چھوڑ دی، تلوار پکڑی، حملہ آور ہو گئے، شہید ہو گئے۔ کیسا ان کا جذبہ تھا۔ اور ہم جو ہے کافروں کے فتنے کی خاطر جو ہے ہم آپس میں لڑتے بھیڑتے ہیں۔
کافروں کا فتنہ مسلط کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ وَقَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہیں نبیوں میں سے قاتلہ جنہوں نے جنگ کی جنگ کی معاہو ساتھ ان کے مل کر ربیون، رب کو ماننے والوں نے، کثیر بہت سے تعداد میں، فما وہنوا، پس نہ وہ کمزور ہوئے، بما اصابہم، واسطے اس کے جو ان کو پہنچا، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ کے۔ اگر اللہ کے رستے میں ان کو زخم پہنچے ہیں، کوئی تھوڑی سی جو ہے ناکامی ملی ہے، تو انہوں نے دل نہیں چھوڑا، وہ دلی طور پر کمزور نہیں ہوئے۔ وہن کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ میں نے کل اس کی نبی علیہ السلام کے حوالے سے تعریف بیان کی تھی، جو نبی علیہ السلام تعریف فرمائے گی، وہن ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور خاص موت، شہادت کی موت سے نفرت۔ اور ان دونوں چیزوں کا، محبت اور نفرت کا تعلق دل سے ہے، اس لیے وہنوا کا لفظ جو ہے اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ فما وہنوا، بس نہ وہ دل سے کمزور ہوئے، لما واسطے اس کے اصحاب جو ان کو پہنچا، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ کے۔ اگر میدان جنگ میں، میدان جہاد میں اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچی ہے تو ان کے دل، انہوں نے اپنے دلوں کو مضبوط رکھا ہے، دلوں میں کمزوری نہیں آنے دی، دلوں میں ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کے ایمان میں جو ہے اور زیادہ پختگی آ گئی، کیونکہ نیکی کی کے اندر ایک لذت ہوتی ہے۔ جان قربان کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک لذت تھی ان کے دل میں، شہادت کی لگن تھی، محبت تھی، خواہش تھی، امید تھی۔ جس امید نے، جس لگن نے، جس محبت نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہندوستان کا جو ہے جنرل نے کہا، جو آتے ہی بھی شہید ہونے کے لیے، ہم ان کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ پاکستان کے بارے میں اس نے کہا تھا، انڈیا کے جرنیل نے اپنی حکومت سے، کہ جو آتے ہی شہید ہونے کے لیے ہیں، ہم ان کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ ان کو تو مرنا، شہادت کی موت ہی عزیز ہے، وہ اسی لیے آتے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے، اب ہم ان کو روک کیسے سکتے ہیں؟ وہ نہیں رکیں گے۔ جو شہید ہی ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ یہ ہے ایمان مومنین کا، حقیقی ایمان والوں کا، مجاہدین کا۔ فرمایا فما وہنوا لما اصابہم، پس نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، دلی طور پر کمزوری دکھائی، واسطے اس کے جو پہنچی ان کو، فی سبیل اللہ، بیچ رستے کے، وما ضعفوا، اور نہ وہ ظاہری طور پر انہوں نے کمزوری دکھائی دشمنوں کو، کہ انہوں نے دوڑ لگا دی ہو، نہ دل سے کمزور ہوئے، نہ ظاہری طور پر انہوں نے میدان جہاد کو چھوڑا، بلکہ وہ ثابت قدم رہے۔ اور غزوہ احد میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پوزیشن لینے کے لیے جو ہے اگر پیچھے ہٹے ہیں تو بڑے مزے لے کر کہتے ہیں جی عمر بھاگ گیا تھا، عمر بھاگ گیا تھا، اکیلا عمر ہی بھاگ گیا تھا، باقی جو تھے وہ بھی پیچھے ہٹے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے پوزیشن لینے کے لیے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ جائز ہے۔ چال چلنے کے لیے دشمن کو آگے بڑھنے دینا، چال کے لیے کہ بڑھے گا ہم اس کو گھیرے میں لے لیں گے، کسی حد تک جو ہے جان بچانا بھی فرض ہے۔ تو یہ جو کچھ تم فتوے لگاتے ہو نا عمر پر، وہ فتوے اللہ کے رسول نے نہیں لگائے۔ نہ اللہ نے کہا کہ عمر بھاگ گیا تھا، نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر بھاگ گیا تھا۔ فرمایا وما ضعفوا، اور وہ جسمانی طور پر، ظاہری طور پر بھی کافروں کے سامنے کمزور نہیں ہوئی، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، نہ دلی طور پر کمزوری دکھائی، نہ ظاہری طور پر کمزوری دکھائی۔ وَمَسْتَقَانُوا،
اور نہ وہ دشمنوں کے سامنے گڑ گڑائے. انہوں نے دشمنوں سے جو ہے جان بخش کی جو ہے التجا بھی نہیں کی. انہوں نے آخر دم تک جو ہے کافروں کا مقابلہ کیا. وَمَسْتَقَامُوا، اور نہ وہ گڑ گڑائے، نہ انہوں نے عاجزی کی، نہ وہ انکساری کے سامنے کافروں کے سامنے جو ہے وہ درخواست کی انہوں نے کہ ہماری جان بخشی کر دی جائے. نہیں، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے. واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تمام حقیقی صبر کرنے والوں سے. وما کان قولہم، اور نہیں تھی بات ان مومنین کی، الا مگر ان یہ کہ قالوا وہ کہتے تھے ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، تو بخش واسطے ہمارے ذنوبنا، گناہ ہمارے. وہ اللہ سے یہی جو ہے اپنے گناہوں کی معافی ہی مانگتے تھے کہ یا اللہ جو کچھ ہم سے ہو گیا معاف کر دے. ربنا، اے ہمارے رب، اغفر، تو بخش دے، لنا واسطے ہمارے ذنوبنا، گناہ ہمارے، واسرافنا، اور ہماری زیادتی، ہم نے جو اپنے آپ پر جو زیادتیاں کی ہیں یا اللہ ہمیں وہ بھی معاف کر دے. دیگر گناہ بھی معاف کر دے. فی امرنا، بیچ اپنے معاملات کے، اپنے فیصلوں کے جو ہم نے زیادتی کی ہے اس کو بھی معاف کر دے. وثبت، اور تو ثابت رکھ، پختہ رکھ، اقدامنا، قدم ہمارے. کافروں کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہم دوڑنے نہ پائیں میدان جہاد سے. یا اللہ ہمیں ہمارے اندر جو ہے پختگی پیدا کر دینا، ثابت قدم رکھنا ہم کو. وانصرنا، تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، اوپر حقیقی قوم کافروں کی. کافروں کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما. یہ وہ دعائیں کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جو ہے جانیں، بیٹے، مال سب کو جو ہے پیش کر دیتے تھے. اور آج ہم سب کچھ قربان کر رہے ہیں کافروں کے فتنے پر. اللہ کے آسمانی دین کو غالب کرنے کے بجائے کافروں، یہود و نصارہ کا فتنہ اس کو غالب کر رہے ہیں، اس کو مسلط کر کے غالب کر رہے ہیں. کبھی اپنے قرآن کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بھی دیکھ لینا چاہیے، اپنے گریبان کو جھانک دینا چاہیے کہ ان کی تو صحابہ کرام کی تعریف تو اللہ کے پیغمبر نے فرمائی، اور ہماری تعریف بھی کس نے کی ہے؟ ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کی مخلوق اور ظلم کر رہے ہیں اس کافروں کے فتنے کے ذریعے. ہم نے جو ہے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے، مہنگائی سے، ٹیکسوں سے، بے روزگاری سے، لوٹ مار سے جو ہم کر رہے ہیں. کیا یہ بھی آسمانی ہے؟ کیا آسمانی قرآن، آسمانی حدیث جو ہے وہ اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ بھی دین ہے؟ کس کو تم بدھو بنا رہے ہو؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ذرا دلیل سے تو بات کرو نا. تم نے کون سا جو ہے اسلام غالب کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ یہی کہتے تھے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے معاملات میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں، اسرافانہ ہماری زیادتیاں ہیں وہ بھی معاف کر دے، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہماری کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، ان کا تعلق کافروں کے ساتھ نہیں تھا. میں نے کئی دفعہ حوالہ دیا، افغانستان پر جب یلغار کی ہے امریکہ اور اس کے 48 بدماشوں نے، تو ہمارا ٹی وی پر ہر اینکر جو ہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے وہ یہی پکار رہا تھا کہ جی امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے منافقین کی، کہ منافق کہتے تھے کہ اگر ہم کافروں کے ساتھ لڑیں گے تو ہمیں کوئی ہم پر گردش آ جائے گی. یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے. میرے بڑھاپے کی وجہ سے حافظہ جو ہے وہ کمزور ہے، مجھے آیتیں جو ہے اب بھول گئی ہیں، مجھے سب کچھ آتا تھا اللہ کے فضل سے. یہ دائرہ کا لفظ ہے قرآن پاک میں، وہ پوری آیت ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی ہے، معذرت. کہ منافق کہتے ہیں ہمیں جو ہے کافروں کی کوئی گردش،
گردش جو ہے ہم اس میں پھنس جائیں گے، اس لیے ہم جو ہے، اور مکہ والے جو ہے نبی علیہ السلام سے بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اے نبی تیری ہم بات ماننے تو لوگ ہمیں اچک لیں گے، یہ بھی قرآن پاک کا فرمان ہے، لوگ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر ہم تیرے پیچھے لگ گئے تو۔ فرمایا کہ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس دیا ان حقیقی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ اس دنیا کا، وحسن ثواب الآخرہ، اور اچھا بدلہ دیا آخرت کا۔ جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے اللہ کے دین کی خاطر جہاد میں سارا کچھ خرچ کر دیا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی سرخ روئی، کامیابیاں، عزتیں عطا فرمائی، اور ان کو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا ثواب دے گا جنتوں کی نعمتوں کی صورت میں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تمام حقیقی نیکی کرنے والوں سے۔ تو جی میں پھر پڑھ دوں، وما محمد، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، مگر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغام پہنچانے والے۔ قد خلت، تحقیق گزر گئے، من قبل ہی، ان سے پہلے، رسول، تمام حقیقی پیغمبر، سب پیغمبر جو ہے دنیا میں ہمیشہ کر یہ نہیں رہے، سب اپنی زندگی پوری کر کے اگلے جہان چلے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی پوری کر کے اگلے جہان جانا ہے انہوں نے بھی۔ تو اگر فَإِن کیا، پس اگر ماتا وہ مر جائیں، اور قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم، اصل میں ہے انقلبتم، کیا پھر جاؤ گے تم، علی اعقابکم، اوپر اپنی ایڑیوں کے۔ یہ پہلا حمزہ زبر آ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے اس کو ختم کیا ہے۔ انقلبتم کہنا مشکل تھا، انقلبتم کہنا آسان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے زبر والا حمزہ جو تھا اس کو ختم کر دیا، اور زیر والا جو الف ہے اس کو رہنے دیا۔ فرمایا کہ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ، پس ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ کو شیئا، کچھ بھی، جو اسلام چھوڑ کر اپنی ایڑیوں پر اباؤٹ ٹرن ہو جائے، اسلام کی طرف پیچھ کر کے کافروں کی طرف جو ہے اپنا منہ کر لے، کافروں کا ساتھی بن جائے، کافروں کا مددگار بن جائے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ، اور جلد بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ شاکرین، تمام حقیقی قدر کرنے والوں کو، شکر ادا کرنے والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے لائق واسطے کسی بھی جان کے، ان تموت، آئیے کہ وہ مر جائے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر ساتھ اللہ کے حکم کے۔ کوئی شخص مرنا بھی چاہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھنا ہے تو وہ جو مرضی جو ہے گولیاں کھا لے، جو گولی چلا لے اپنے آپ کو، وہ جو ہے وہ نہیں مر سکے گا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ کہ ابھی اس نے زندہ رہنا ہے، ابھی اس کا موت کا وقت نہیں آیا، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی پستول، گولیاں، کوئی جابر، کوئی ظالم نہیں بدل سکتا۔ جس کی زندگی اور موت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، کوئی اس میں جو ہے اپنی مداخلت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کتاباً، یہ لکھا ہوا ہے، مؤجلہ، مقررہ وقت پر، ہر شخص کی موت جو ہے مقررہ وقت پر کتاباً لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، جو شخص ارادہ کرے گا بدلے اس دنیا کے کا، نوتے ہی ہم دیں گے اس کو، منہا، اس دنیا میں سے، جو نیکیاں کر کے ہمیں جو ہے بدلہ، دنیا کا بدلہ ہم سے مانگے گا، یا دنیا والوں سے اپنی نیکی کا بدلہ مانگے گا، تو ہم جو اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب، نوتے ہی منہا، ہم دے دیں گے اس کو اس میں، دنیا میں سے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو شخص ارادہ کرے گا ثواب الآخرت، بدلے آخرت کے کا، جو اپنی قربانیوں کا، اپنے خرچ کا، اپنی محنت کا، اپنی کوششوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوتے ہی منہا، دے دیں گے ہم اس کو اس میں سے، آخرت میں ضرور دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جلد ہم بدلہ دیں گے حقیقی شکر ادا کرنے والوں کو، قدر کرنے والوں کو، جنہوں نے اللہ کے دین کی قدر کی، جنہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا، جنہوں نے اللہ کے دین کو، اس کی عزت، اس کا احترام،
اس کی عظمت، اس کی شان بخشی، اللہ ایسے لوگوں کو بدلہ جو ہے وہ دے گا جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو سب دنیا کے دینوں سے اعلیٰ سمجھا۔ اللہ ان کو اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اور جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین سے دشمنی کی اور فرقے بنا لیے اپنے اپنے مولوی کے، ان کو بھی اللہ بدلہ دے گا، لیکن ان کے بدلے میں اور ان کے بدلے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہیں نبیوں میں سے قاتلہ جنہوں نے لڑائی کی، معہو ساتھ ان پیغمبروں کے مل کر، ربیون تمام رب کو ماننے والے لوگوں نے، کتنے ہیں نبیوں میں سے قاتلہ لڑائی کی، معہو ساتھ ان نبیوں کے مل کر، کنہوں نے لڑائی کی؟ ربیون رب کو ماننے والوں نے، نبیوں کا ساتھ دے کر جو ہے انہوں نے جہاد کیا۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات میں صحابہ کرام دل و جان سے، ایمان سے شامل ہوئے، شہادتیں دیں، بیٹوں کی قربانی دی، مال خرچ کیا اللہ کے دین کی عظمت کے لیے، کامیابی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جانیں قربان کی، بیٹے قربان کیے، مال قربان کیے۔ اس طرح پہلی امتوں میں جو رب کو حقیقی ماننے والے تھے، انہوں نے بھی نبیوں کا ساتھ جو ہے دل سے دیا اور سب کچھ قربان کیا انہوں نے۔ فما وہنوا، پس نہ وہ دل سے کمزور ہوئے، لما آواز سے اس کے جو اصابہم پہنچا ان کو، فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ کے، وہ پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، دل نہیں چھوڑا انہوں نے، جہاد کی مصیبتوں میں، تنگیوں میں، تکلیفوں میں انہوں نے دلی طور پر کمزوری نہیں دکھائی۔ وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے جسمانی طور پر کمزوری جو ہے دکھائی، وہ میدان جہاد سے بھاگ نہیں گئے، وہ ڈٹے رہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ وما استکانوا، اور نہ وہ دشمنوں کے، کافروں کے مقابلے میں گڑ گڑائے، نہ انہوں نے اپنی زندگی کی بھیک مانگی کافروں کے، ہمیں معاف کر دو، ہمیں زندہ چھوڑ دو، نہیں۔ یہ ذلت، یہ کمزوری ان کے اندر نہیں آئی۔ فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تمام حقیقی صبر کرنے والوں سے۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھی بات ان مومنین کی جو پہلی امتوں میں سے تھے، الا مگر ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر، تو بخش دے، لنا واسطے ہمارے، ذنوبنا، گناہ ہمارے، و اسرافنا، اور تو بخش دے ہماری زیادتیاں، فی امرنا، بیچ ہمارے کاموں کے، ہم سے جو کچھ زیادتیاں ہو گئی ہیں اللہ کے دین سے، لوگوں سے، یا اللہ وہ بھی معاف کر دے، یا اپنی جانوں سے ہم نے زیادتی کی ہے، فضول خرچیوں سے، یا اللہ وہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ وثبت اقدامنا، اور تو ثابت قدم رکھ، ہم کو ثابت رکھ، اقدامنا، پختہ رکھ، کا اقدامنا، ہمارے قدموں کو، میدان جہاد میں یا اللہ ہمارے قدم جو ہے وہ ڈگمگائیں نہ، پختہ رہیں، ہماری مدد فرما، وانصرنا، اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، خلاف، اللہ اوپر، مقابلے میں، خلاف، یہ سارے معنی ہیں اللہ کے، اللہ مقابلے میں، القوم، خاص قوم، الکافرین، حقیقی کافروں کی، یا اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمیں میدان جہاد میں ثابت قدم رکھ۔ ان کی دعائیں مانگی ہوئی ضائع نہیں کی گئیں، اللہ نے ان کی مدد کی، ان کو حوصلے دیے، انہوں نے اسلام کو غالب کیا، کفر و شرک کو مٹا کر انہوں نے اسلام کو غالب کیا، انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ اور ہم نے جو ہے کمزوری کیا، ہم نے تو کافروں کے فتنے کو ہی مسلط کر دیا کہ اس کو غالب کرنا ہے۔ یہ منافقت جو ہے یہ کب چھوڑیں گے ہم؟ یہ منافقت نہیں چھوٹے گی، میں کہہ رہا ہوں، جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے سمجھ کر، ہمارے اندر سے منافقت نہیں جائے گی، نہیں ختم ہوگی منافقت۔ منافقت کا خاتمہ صرف
اللہ کا قرآن جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، منافقت، کفر، شرک سب دور ہو جائے گا، دل پاک ہو جائے گا۔ فآتاہم اللہ، پس دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ثوابہ، بدلہ الدنیا، اس خاص دنیا کا۔ اللہ نے ان کی قربانیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دیا ان کو، وہ حسنہ ثواب الآخرہ، اور اس نے دیا ان کو حسنہ، اچھا ثواب، بدلہ الآخرت، حقیقی آخرت کی زندگی کا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تمام نیکی کرنے والوں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔